پشاور میں تھانہ سربند کی چوکی چینی پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی بروقت کارروائی حملے کو پسپا کر دیا، دہشت گرد فرار۔ ایس ایس پی آپریشن کے مطابق پولیس چوکی پر دونوں اطراف سے حملہ کیا گیا، 8 سے 10 حملاوروں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستانی سیاست پاکستانی عوام کا معاملہ ہے، جو بھی ہو آئین کے مطابق ہو، امریکہ کا واضح پیغام۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدینت پٹیل نے بریفنگ میں کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کا قدر کرتا ہے۔ الیکشن 2 ماہ میں نہیں، جب بھی چاہوں گا تب ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر زر مبادلہ کے ذخائر 100 ارب ڈالرز تک پہنچا دے گی۔ آصف زرداری کا لاہور میں سینٹرل پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر سے خطاب، بولے کہ فوج کے اخراجات اتنے زیادہ نہیں جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سابق صدر سے ملاقات میں سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر سکندر شورو اور سردار کامبو پیپلز پارٹی میں شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، 2709 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری۔ زرعی شعبے کو شمسی توانائی کے قومی پروگرام کے لیے 30 ارب روپے کے فنڈز مختص۔ نوجوانوں کو قرضوں اور لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے ملیں گے۔ سبز انقلاب پروگرام کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز دینے کی تجویز۔ آئی ٹی کے فروغ کے لیے فکس ٹیکس رجیم لانے کا فیصلہ۔ آج جو کابینہ نے پیکج منظور کیا تھا انرجی کو بچانے کے لیے، دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو 8 بجے بند ہونا چاہیے۔ ملک کے اندر لائٹس ہیں، جو پرانے بلب ہیں ان کو ختم کر کے LED لائٹس پہ سوئچ کیا جائے۔ یہ وہ ایسے اقدامات ہیں کہ جس سے ہم سالانہ 1 ارب ڈالر کی بچت کر سکتے ہیں۔ توانائی بچت کے لیے ملک بھر میں دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کی زیر سربراہی قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے بعد احسن اقبال کی بریفنگ، کہا کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل 100 روپے فی بیرل ہو جائے گا۔ خدشہ ہے کہ دکانیں جلد بند کرنے سے 1 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ گرین انرجی کو فروغ دیں گے۔ ملکی ترقی کے لیے ای پاکستان کا نیا تصور پیش، 5E فریم ورک کی منظوری۔ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے، چیف جسٹس پر الزامات لگا کر بینچ سے الگ ہونے کا نہیں کہا جا سکتا۔ مبینہ آڈیوز پر ججز کی تصدیق کے بعد تحقیق کا کہا جا رہا ہے۔ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا کہ سوال یہ ہے کہ آڈیوز کس نے پلانٹ کیے ہیں، ٹویٹر ہینڈل کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، چیف جسٹس سے پوچھے بغیر کمیشن کیسے بن گیا۔ لیک مبینہ آڈیوز میں ایک چیف جسٹس کی ساز کی ہے۔ اٹارنی جنرل کے سپریم کورٹ میں دلائل، جسٹس منیب اختر بولے کہ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، ایسی لاپرواہی پر اس وزیر کو ہٹا دیا جائے، وہ مستعفی ہو جاتے ہیں۔ بینچ میں شامل 3 ججز پر حکومت اعتراضات پر فیصلہ محفوظ، آڈیو لیکس کمیشن پر حکم امتناع برقرار، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ احتجاج کی آڑ میں بغاوت ناقابل معافی ہے، فوجی تنصیبات پر حملہ آوروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت نہیں تو کیا ٹریفک چلان کے تحت کارروائی کریں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا آزاد کشمیر باغ میں تقریب سے خطاب، بولے کہ بابا رحمتے نے جوڈیشل سازش کے تحت ملک کو تباہ کیا۔ 2014 سے کہہ رہا ہوں کہ فتنہ روکو اور ملک بچاؤ، اب فتنے کے ہمنوا جیلوں میں گرمیاں کہہ کر پریس کانفرنس کرتے پھرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل راولپنڈی سے رہا۔ عدالت نے نظربندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے کر فوری رہائی کا حکم دیا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قید تنہائی میں 1 ماہ گزارا، بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا، انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہے، چیئرمین پی ٹی آئی سے آج ملاقات کروں گا۔ جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں یاسمین راشد کی بریت چیلنج، یاسمین راشد نے حملاوروں کی قیادت کی، ماتحت عدالت نے تمام حقائق اور ثبوت نظر انداز کر کے انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔
پنجاب حکومت کا لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف، مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی حکومتی اپیل پر ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ مونس الہی نے بطور وفاقی وزیر اربوں روپے کی کرپشن کی، کروڑوں روپے کی رشوت لی۔ کرپشن اور رشوت کی کمائی سے منی لانڈرنگ کی۔ ایف آئی اے لاہور نے صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مونس الہی پر فرنٹ مین عامر سہیل کے ذریعے فیملی اور دیگر ملزمان کے اکاؤنٹس میں رقوم جمع کروانے کا الزام۔ مونس الہی کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ عراق، عراقی وزیر داخلہ عبدالامیر سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ زائرین اور تاجروں کے لیے عراقی ویزے میں آسانی پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر فاتحہ خوانی۔ بلاول بھٹو کے لیے مزار کی نئی جالی کی خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر خارجہ کی حضرت امام موسیٰ کاظم کے روضے پر بھی حاضری۔ کوئٹہ میں ایئرپورٹ پر مسلح افراد کی فائرنگ، سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتول کو کلاشنکوف سے 15 گولیاں ماری گئیں۔ سول اسپتال میں پوسٹ مارٹم مکمل، باقی کے خلاف وکلا سراپا احتجاج۔ عدالتوں میں کارروائی کا احتجاج ان بائیکاٹ، قاتلوں کی فوری گرفتاری اور نشان عبرت بنانے کا مطالبہ۔ کوئٹہ میں قتل وکیل عبدالرزاق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس کی درخواست گزار تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 1 روز بعد کیس کی سماعت ہونی تھی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کہ وکیل عبدالرزاق کے قتل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو نامزد کرنے کا اعلان۔ بولے چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہوتے تو کوئٹہ میں درخواست گزار وکیل کا قتل نہ ہوتا۔ جنوب وزیرستان میں شہید ہونے والے لانس نائک محمد صابر مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ مانسہرہ میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ پہلے ڈی آئی خان اور پھر آبائی علاقے اوگی میں ادا کی گئی۔ حاضر سروس، ریٹائرڈ افسران، جوانوں، رشتہ داروں اور لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج مادر وطن کے دفاع کو ہر قیمت پر یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے پشاور کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ خفیہ آپریشن کے دوران ٹی پی کا ایک اہم کمانڈر زرشاد ہلاک، قبضے سے اسلحہ اور بارود برآمد۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کا کاشف اقبال آفتاب عباسی کے مطابق دہشت گرد کے ساتھ ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ سوات میں سی ٹی ڈی ٹیم پر دہشت گردوں کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ لاہور میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ راوی روڈ میں اسکول کی دیوار گرنے سے 3 بچے زخمی۔ مال روڈ پر کئی درخت گرنے سے 3 کاریں تباہ۔ 200 سے زائد فیڈر سٹرپ کرنے سے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ میلسی میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ بوند بوند کو ترستے صحرائی چولستان میں بارش کے بعد رونق لوٹ آئی۔ نشیبی علاقے اور ٹوبہ جات پانی سے بھر گئے۔ مقامی لوگ مویشی لے کر روہی کا رخ کرنے لگے۔ چولستان میں سبزہ دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ بادل برسنے سے درجہ حرارت میں بھی 15 سے 20 سینٹی گریڈ کی کمی آ گئی۔ اور اسلام آباد میں شہداء کے لواحقین اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب۔ شہداء کے اہل خانہ میں چیک تقسیم۔ راحت فتح علی خان نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔